مرجع مصطفیٰ ہے. جتنی رحمتیں اللہ کی ہم پر نازل ہوتی ہیں ان سب رحمتوں کے نزول کا جو حقیقت میں منبع و مرجع ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی, تو کوئی رحمت کا وجود ہی نہ ہوتا. اس لیے پتہ چلا کہ نبی ساری رحمتوں کی جان ہے. اس لیے نبی کی آمد, نبی کی ولادت, نبی کے آنے پر جو فضل عطا فرمایا اس فضل کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ ہم آقا کی آمد پر خوشیاں منائیں. اور اہل سنت والجماعت یہی عمل کرتے ہیں. اس لیے کہ میلاد محبت کی پہچان ہے اور محبت جس کے پاس ہوتی ہے اسی کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جس کو روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک نے. برادران اسلام عرض کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہیں, مسجد نبوی شریف ہے. ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ, آقا قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا ما اعددت لها, تو نے اس کے لیے کیا کچھ جمع کر کے رکھا ہے؟ کیا قیامت کی کوئی تیاری کر کے رکھی ہے؟ کیا کوئی عمل تو نے قیامت کے لیے جمع کیا ہے؟ صحابی نے کہا ما اعددت لها یا رسول اللہ, میں نے کوئی عمل نہیں کیا, میں نے کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی, میں نے بہت زیادہ روزے نہیں رکھے, میں نے کوئی بہت زیادہ صدقات نہیں دیے, مگر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ انی احب اللہ ورسولہ, مگر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے اور اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قیامت کی تیاری دنیا کی نمازوں سے نہیں ہوتی, روزوں سے نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی محبت. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے, میرے پاس روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے, میرے پاس زکات کا ذخیرہ نہیں ہے, میرے پاس بہت زیادہ نیک اعمال نہیں ہے, مگر الا انی احب اللہ ورسولہ, مگر ہاں یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضرات محترم صحابہ رسول کا یہ عقیدہ بتا رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی نمازیں صحابہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے یا کسی کی نماز میں خشوع اللہ کے رسول کے صحابیوں سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی کا جواب ہوگا آپ نماز پڑھتے ہیں فیروز آباد کی مسجد میں اور وہ نماز پڑھتے تھے مصطفیٰ کی مسجد میں. ان کا امام کوئی فیروز آباد کا انسان نہیں بلکہ وہ امام ہے جو خود صاحب قرآن بن کر کے آیا ہے, جو نماز لے کر آیا ہے. نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے صحابہ ہیں, مگر کہتے ہیں یا رسول اللہ نمازیں پڑھے ہوں گے, زکات دیے ہوں گے, مگر ان پر کوئی بھروسہ نہیں, بلکہ صحابی رسول کا عقیدہ یہ تھا جو میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں نہ تاج و تخت پر ہے نہ زہد و ارتقا پر ہے, ہمارا راز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج لوگ ماتھے میں شامی کباب کی شکل عمل ہے, اس لیے ہو شامی تو سب کچھ ناد ہے. محبت کی پہچان یہ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے محبت جسے محبت کہا جاتا ہے. آقا سے محبت سب سے بڑی چیز ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اللہ کی سبتا بقدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایک اور صحابی ہے جن کے تعلق سے حضرت انس بن مالک پھر سے اسی کو بیان کرتے ہیں. کون حدیث کہتے ہیں کہ میں اور آقا نبی کریم مسجد نبوی سے نکل رہے جھوم کر بولو سبحان اللہ. ہم ترستے ہیں مسجد نبوی دیکھنے کے لیے. وہ صحابی رسول ہے جن کا ہر لمحہ مسجد نبوی میں گزرتا تھا. وہ مسجد نبوی جس کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری مسجد میں ایک نماز ادا کی اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی؟ 50,000 نمازوں کا ثواب. ایک نماز ادا کرنے پر اس مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں صحابہ. حضرات محترم کہتے ہیں ہم اور سرکار یعنی انس بن مالک اور حضور ایک ساتھ مسجد سے نکلے. کہتے ہیں پیدا خرجنا, جب ہم مسجد
نکلے فلقینا رجل، ایک شخص نے ہم سے ملاقات کی، سنت پہنچی ہے مسجد کے دروازے پر، اور اس نے پھر وہی سوال کیا جو اس اعرابی نے کیا تھا۔ حضرت اعظم کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اس نے بھی یہی پوچھا۔ صحابی رسول کا عقیدہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں قیامت کا پتہ نبی کو نہیں، 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ کو تو اس کا بھی علم ہے کہ تو نطفہ کس کا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ نبی نے تیرے عیب چھپا دیے ہیں، تو نبی کے عیب کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آقا تو یہ بھی جان گئے ہیں کہ تو ہے کون، تیری اصل کیا ہے، تیری اصل کیا ہے۔ حضرات نے وہ آقا کریم سے صحابی نے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا۔ نبی نے پھر کہا متی الساعہ، تو پوچھا عددت لہا، اس کے لیے کچھ جمع کیا ہے؟ عددت لہا، اس کے لیے تو نے کچھ جمع کیا ہے؟ صحابی رسول نے پھر کہا ما عددت لہا یا رسول اللہ، میں نے اس کے لیے کچھ جمع نہیں کیا۔ فرماتے ہیں لا عمل کثیر من الصلاۃ لا صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولا شیء، فرماتے ہیں میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس بہت زیادہ روزے ہیں، نہ میرے پاس بہت زیادہ صدقات ہیں، نہ بہت سارے میرے پاس نیک عمل ہیں، لیکن آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، لیکن ان تمام کے بعد ایک بات میرے دل کے اندر ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کو اسی کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، آقا کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، جنت میں جائے گا تو بھی نبی کے ساتھ۔ محبت کی پہچان ہے۔ اب جو یہ کہے کہ نبی پر درود مت پڑھو، نبی پر سلام مت پڑھو، معلوم ہے ایسے ایسے آتے ہیں جن کی صورت دیکھ کر دن بھر میں آدمی کو پانی تک میسر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے نبی میری طرح، کون؟ آنکھ سے اندھا، چہرہ کھدرا، ایسے چیچے کے داغ، بولا نبی تو ہماری طرح، انہیں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ پیر سے لگا، پیسہ کسے چلتا ہے؟ بولتا ہے نبی میری طرح۔ میں نے کہا تیری طرح نہیں، جبریل سے پوچھ نبی کس کی طرح ہے۔ جبریل بتائیں گے، تو جبریل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے تمام مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، مگر یا رسول اللہ کوئی آپ کے جیسا نظر نہیں آیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جب اس روایت کو غور سے دیکھا تو بریلوی کے امام نے ارشاد فرمایا تھا وہی بولے سدرا والے چمن جہاں کی تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یقین آیا، تجھے یقین آیا۔ کہتے ہیں کسی چیز کی گہرائی کو ناپنا، فرماتے ہیں چمن جہاں کی تھالے، یعنی ساری دنیا کو چھانٹ کر، ساری دنیا کو دیکھ کر، ساری دنیا کا مشاہدہ کرنے کے بعد بولے سبھی میں نے چھان ڈالے، یعنی سب کو میں نے دیکھا، تیری طرح کسی کو نہیں پایا۔ حق یہ ہے کہ تجھے ایک نے ایک بنایا ہے، یعنی جس طرح نہ کوئی خدا کی طرح ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی اور آپ لائف میں مبارکباد ہے کہ آپ مصطفیٰ کی میلاد پر جشن منا رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جشن منانا جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، بدعتیوں کا طریقہ ہے، لیکن حضرات محترم میں آپ کو یہ بتا دوں، اور میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، کوئی تقریریں میں کر بھی رہا ہوں اسی تعلق سے، مگر ایک چیز کا آپ کو غور کرنا ہوگا، الحمدللہ ہم کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ 30 فٹے گئے آپ ایک 30 فٹے گئے، کوئی آپ نے گیا تو 30 فٹے گئے تھے، آج 30 فٹے میں 90,000 کا ڈیکوریشن، آج تک فیروز آباد کی تاریخ میں ایسی سجاوٹ، ایسا ڈیکوریشن نہیں ہوا۔ اس وجہ سے جانتے ہیں اب تو 2 نمبر کے مال جو 2 نمبر والے وہ بھی مسجدیں سجا رہے ہیں، اور بہت سے تو تقریریں بھی کرنے لگے نہیں، میلاد منانا بھی چاہیے۔ میں نے کہا الحمدللہ جو ہمارا مسلک حق تھا وہ آج بھی ہے، اور سچ ہوتا وہ ہے جو دشمن کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ میرا عالی اسلام یہ میلاد مصطفیٰ پر جشن و شرابہ کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ نے جو حکم کیا کہ آپ اس آمد پر اور حصول نعمت پر
خوشیاں مناؤ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہ عبادت کرنا چاہیے، میں نے کہا سجدے کرانا ہوتے تو رب فلیفرحوا نہ فرماتا بلکہ فرماتا فلیعبدوا، اللہ کی عبادت کرو، فلیسجدوا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، فلیرکعوا، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرو۔ اگر صدقہ کرانا ہوتا تو رب کہتا فلیصدقوا، صدقہ دو، اگر رب نے یہ نہ فرما کر اس لیے خوشی میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ آدمی خوش ہوگا تو سجدہ شکر بھی ادا کرے گا، خوش ہوگا تو صدقہ بھی ادا کرے گا۔ اس لیے رب نے فرمایا آمد مصطفیٰ پر خوشی منا لے، جو تیرے مال سے بھی ظاہر ہو جائے، تیرے اعمال سے بھی ظاہر ہو۔ وہی ہم کرتے ہیں، جب جلوس نکالا جاتا ہے تو مصطفیٰ پر رات پڑھی جاتی ہے، آقا کے فضائل بیان ہوتے ہیں، آقا کریم کی عظمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ بھی تو مصطفیٰ کی محبت میں خوشی خوشی نہیں جو ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، مگر آج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلتوں پر انکش لگایا جاتا ہے، قدم لگایا جاتا ہے، نبی کی تعریف کو ناپا جاتا ہے۔ کیا جانے گا مصطفیٰ کے بارے میں، مصطفیٰ کی عظمتوں کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں تجھے دلیل چاہیے جس نبی کے لیے قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس نبی کی فضیلتوں کے بارے میں تجھے دلیل چاہیے جس نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس نبی کے بارے میں تجھے دلیل چاہیے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس نبی کی فضیلتوں میں دلیل چاہیے جس نبی کے لیے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس نبی کے لیے تجھے دلیل چاہیے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں کہتا ہوں اگر ایمان کی روشنی دل میں ہوگی تو نبی کی فضیلت پر دلیل مانگی ہی نہیں جائے گی۔ اس لیے جس کی تعریف میرا خدا کرتا ہو اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ سب سے افضل و اعلیٰ ہے اور فضیلتوں کے تعلق سے آج آپ اس شک میں پڑے ہیں کہ ہم نبی کو یہ کہیں کہ نہ کہیں، نبی کا میلاد منائیں کہ نہ منائیں۔ میں نے کہا دنیا آج آسمان پر چڑھ کر شام پر کمندے جا رہی ہے، لوگ ستاروں کے سفر دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ یہ بھی طے نہ کر سکے نبی پر درود پڑھے کہ نہ پڑھے، نبی پر صلاۃ پڑھے کہ نہ پڑھے، میلاد منایا جائے کہ نہ منایا جائے۔ میں نے کہا چھوڑو، قوم کو گمراہ مت کرو، اس قوم کو ترقی کرنے دو، یہ قوم آگے بڑھ کر شاید دنیا کو کوئی پیغام دے سکے، لیکن حضرات محترم ہمیں سوچنا ہوگا کہ مصطفیٰ کا مقام کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن فرماتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی کی تعریف کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی قرآن کو حضرت عمر سے زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ کوئی حدیث کو حضرت عمر سے زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ حضرات محترم آج مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، میلاد منا کر تو لوگ کہتے ہیں شرک کر دیا، خدا کی برابر کر دیا۔ حضرات محترم ہم تو میلاد منا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، اس لیے میلاد ہوتا ہی اس کا جو پیدا ہوتا ہے، خدا کا میلاد نہیں ہوتا، اس لیے خدا کو کسی نے پیدا نہیں۔ میلاد منا کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا کی ایک مخلوق، خدا کے ایک بندے ہیں، مگر وہ تیری طرح بندے نہیں ہیں۔ وہ بندے وہ ہیں جو سید البشر ہیں، جو خیر البشر ہیں۔ بندہ ہونا الگ ہے، خیر البشر ہونا الگ ہے۔ جہاں وہ اللہ کے بندے ہیں وہاں اللہ کے رسول بھی ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں آیت بلد نازل فرمائی اور یہ بلد سورہ بلد نازل ہوئی، علماء اور حفاظ بیٹھے ہیں، قرآن نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم، انت حل بہذا البلد، جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلک والے سے ترجمہ کرائیں، اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ برادران اسلام، یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس شہر مکہ کی قسم، برادران اسلام سب نے کہا جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر نے بھی پڑھی ہے، حضرت عمر پڑھ رہے ہیں، حضرت عثمان نے پڑھی ہے، حضرت علی نے پڑھی ہے، حضرت ابو بکر نے پڑھی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پڑھی ہوگی، حضرت زید بن زبیر نے پڑھی ہوگی۔ مگر حضرات جس کو عشق لگتا ہے، جس کو محبت کا ایک تمسا لگتا ہے، اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ جب یہ آیت
کریمہ نازل ہوئی آقا کریم پر، حضرت عمر نے جب اس آیت کو پڑھا تو حضرت عمر کو عشق لگا، حضرت عمر جھومنے لگے اور جھومتے جھومتے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، آقا کے کاشانے پر پہنچے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ اے عمر کس لیے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے آیا۔ آقا نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ کہا سرکار میں نے آیت کریمہ دیکھی، میرا رب آپ کی کتنی تعریف فرماتا ہے، کتنی تعریف کرتا ہے۔ اسلام آقا نے فرمایا کون سی آیت؟ جبکہ پورا قرآن مصطفیٰ کی فضیلت میں نازل ہو رہا ہے۔ آقا کریم پوچھتے ہیں کون سی آیت؟ حضرت عمر نے کہا یہی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پہلے آپ غور سے سنیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اس مجھے محبوب اس میں مکہ شہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں، یعنی اللہ نے پورے شہر مکہ کی قسم کھائی۔ سب یہی ترجمہ کر رہے ہیں، آج بھی یہی ترجمہ ہوتا ہے۔ مگر حضرت عمر کا عشق دیکھنا، حضرت عمر نے کہا دیکھیں یہ آیت، آقا نے فرمایا کیا سمجھا تم نے اس آیت سے؟ حضرات وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جو سمجھا ہے اس لیے وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ جس نے کائنات کو وجود عطا فرمایا، وہ اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، وہ اللہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں قد بلغ من فضیلتک ان اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمین۔ یا رسول اللہ میرا عشق وہاں تک پہنچا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہتا کہ پورے شہر مکہ کی قسم بلکہ رب کہتا ہے ان اقسم بتراب قدمین۔ یا رسول اللہ آپ کے قدم ناز سے جو مٹی لگتی ہے میرا رب اس مٹی کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی فضیلتیں ہیں عزیزان گرامی۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا۔ نماز روزے پر بھروسہ کر کے مصطفیٰ سے بغاوت کیسے کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ جہاں صاحب یہ رسول اس لیے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اہل سنت ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، مصطفیٰ جس وقت دنیا میں تشریف لائے بہت رحمتیں نازل ہوئی، بہت برکتیں نازل ہوئی، مگر اب تو 1450 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، کیا اب بھی رحمتیں آ رہی؟ وہ تو جب تھی اس رات کی بات تھی۔ میں نے کہا سنو جواب ہمارے پاس ہوگا، تو سوال کر انشاءاللہ غلام رضا کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم نے کہا جواب ہم دیں گے۔ ہم نے کہا قرآن بھی تو 1450 سال پہلے ہی نازل ہوا، بے شک بے شک۔ ابھی آ رہا ہے قرآن؟ قرآن کب اترا؟ 14.5 سال پہلے نازل ہوا نا، نبی پر نازل ہوا قرآن، وہ بھی 1450 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، مصطفیٰ پر قرآن اترا۔ لیکن آج جب آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا، قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ وہ قرآن یہ جس کو ہم نے اس رات میں اترا لیلۃ القدر کیا ہے، جس میں ہم نے زمین پر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ویسے مصطفیٰ پر قرآن جو اترا وہ ایک بار میں نہیں اترا، بلکہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ہو کر 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ 23 سال میں، لیکن یہ جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ مصطفیٰ پر نازل ہونے کی بات نہیں بلکہ لوح محفوظ سے آسمان پر نازل ہونے کی بات ہے کہ آسمان دنیا پر قرآن لوح محفوظ سے ایک ہی بار نازل ہوا تھا۔ حضرات محترم قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر قرآن کہتا ہے ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا جانو؟ قرآن فرماتا ہے تم کیا جانو؟ پھر اس کے بعد جواب دیتا ہے قرآن لیلۃ القدر خیر من الف الشہر کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ 1000 مہینوں میں جو عبادت کی جائے، 1000 مہینوں کی راتوں میں جو عبادت ہو، میں
ترتیب کر دی جائے تو اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوتی ہے. حضرات محترم میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج جب رمضان کے مہینے آتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا جب آخری عشرہ آتا ہے 20 کے بعد تو حضرات محترم سارے لوگ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی چاہ میں رہتے ہیں. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اور وہ کون سی ہے؟ 21 23 25 27 اور 29 یہ 5 راتیں ہوتی ہیں جس میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا ہمارے تو شبی میں کم ہوتے تمہارے زیادہ ہوتے. رمضان پورا رحمت و مانا مہینہ کسی بھی رات میں عبادت کر رہے تھے کیوں نہیں کرتے؟ کہنے کہ نہیں لیلۃ القدر میں فضیلتیں زیادہ ہیں. میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. میں نے کہا قرآن تو 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا برکتیں اس رات میں اتری ہوں گی. کہنے لگے نہیں قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا وہ رات الگ تھی مگر جب جب وہ رات آتی ہے برکتیں آج بھی ویسی اترتی ہیں رحمتیں ویسی ہی اترتی ہیں. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن جیسے اترا آج بھی راتوں میں برکتیں آتی ہیں. تو جس رات میں صاحب قرآن آیا ہے اس رات میں جو برکتیں آئی ہوں گی وہ رات جب بھی آئی ہے برکتیں آج بھی آئی. جب قرآن والی رات آتی ہے قرآن کے نازل ہونے کی تو تم کہتے ہو کہ برکتیں و رحمتیں آج بھی ہیں. تو میں نے کہا جو قرآن لے کر مصطفیٰ آئے اس مصطفیٰ کی ولادت والی رات میں کیا شک ہو سکتا کہ نبی پیدا تو جب ہوئے مگر جب جب وہ رات آتی ہے آج بھی وہ رحمتیں زمین پر تشریف لاتی ہیں جو مصطفیٰ کی ولادت کے وقت آ رہی ہے. مگر ایک مسئلہ سن لو ہم میلاد النبی مناتے ہیں مگر یہ مت عقیدہ رکھنا کہ مصطفیٰ آج پیدا ہو رہے ہیں بلکہ آج کے دن پیدا ہوئے ہیں. سمجھ گئے نا؟ آج کے دن یعنی 12 تاریخ کو سرکار تشریف لائے ہیں مگر یہ مت کہنا کہ آج ہی پیدا ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا فرق سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کو اس چکر میں بھی پھنسا سکتا ہے کوئی بولے اچھا تو آج پیدا ہو. بیچارے جو ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے نا مسلمان جن کے پاس علم نہیں ہوتا جنہیں بیچاروں کو اپنے کاروبار سے اپنے کام سے فرصت نہیں ہوتی ان کے پاس آ جاتے ہیں تسبیح گھمانے والے شامی کباب چپکائے ہوئے ماتھے پر آئے اور آ کر کے کہیں گے آپ جانتے ہیں نبی کس دن پیدا. اب بیچارہ بولا 12 ربیع الاول شریف آج نبی پیدا ہوں گے. اس کو نہیں معلوم تھا اس کی زبان سے یہ نکل گیا. کہا دیکھیے ہم کا عقیدہ یہ ہوتا ہے سنیوں کا کہ نبی آج پیدا ہوں گے. ہم نے کہا بے وقوف اس لائن کے پاس بیٹھا جا کر اور اس کو برگلایا کبھی ہم جیسوں کے پاس بیٹھا ہوتا تو شاید تیرے منہ میں سوکھا کریلا ہم دے دیتے پتا چلتا تجھے کہ جواب ہوتا کیسا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی آج پیدا ہو رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی آج کے دن 1400 سال پہلے پیدا ہوئے. لیکن جب جب وہ رات آتی ہے رحمتیں آج بھی ویسے ہی آتی ہیں رحمتیں ویسی ہی نازل ہوتی ہیں. حضرات محترم میلاد النبی منانے والے خوش عقیدہ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے. آپ نے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے سرکار کے تذکرے کرائے ہیں مصطفیٰ کی فضیلتوں کا ذکر کرایا ہے. یہ اس وجہ سے کہ آپ جہاں جہاں نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملائکہ میں آپ کا چرچا فرماتا ہے. جس کی آمد پر یہ سارا کا سارا جشن ہو رہا ہے آج آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے آج آپ سے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کبھی ایسا صحابہ کے دور میں دیکھا کہ آپ نے کبھی نبی کے دور میں دیکھا کیا کسی اور نے ایسا کیا. میں نے کہا سن محبت کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے محبت خود بخود اجاگر ہوتی ہے محبت خود بتاتی ہے. اس لیے کہ محبت ایک ایسا مشک ہے جو کبھی چھپتا نہیں ہے اور جو دلیل مانگتا ہے اس کے سینے میں محبت نہیں ہے. حضرات محترم نبی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے دلیل اور اصول یہ ہے. آپ نے اگر سلام پڑھا کہاں سر کے بعد کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہو کہ صحابہ نے پڑھا تھا. عجیب بے وقوفات میں ہم نے کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ ہر وقت رہتے ہی تھے
ہم تو ہندوستان کی زمین پر پڑے ہیں، یہاں سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، اور نبی کا فرمان بھی ہے جو عقیدت سے مجھ پر سلام کرتا ہے میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کا سلام آ جاتا ہے۔ اگر ہم نے انگوٹھے چوم لیے، آپ یہ انگوٹھے چومنا کس کی دلیل ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ہم تجھے ایک اصول بتاتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ کا، جو اصول یہ میں نے نہیں بنایا بلکہ یہ وقت کے بہت بڑے بڑے سید علماء ربانیین نے بنایا۔ آپ کے اسی ہندوستان کی سرزمین پر فقہ حنفی کا لکھا جانے والا ایک انسائکلوپیڈیا جس کو آج ساری دنیا فتاوی عالمگیری کے نام سے جانتی ہے، جسے فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے کس لیے؟ کہ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں لکھی گئی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے لکھا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ نے پورے ہندوستان سے 500 بہت جید علماء کو چنا ہے، وہ پتی آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اسی مسئلے کا سوال آتا ہے، پھر 500 علماء اس پر بحث کرتے ہیں، اس پر ڈسکشن ہوتا ہے، جس مسئلے پر 500 علماء اتفاق کرتے تھے اس مسئلے کو اس کتاب کے اندر لکھا جاتا تھا۔ حضرات وہ 500 علماء نے جمع ہو کر ایک کتاب کو لکھا جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے۔ اس فتاوی عالمگیری میں کتاب الحج ہے، کتاب الحج میں باب زیارت النبی ہے، آپ کی بابا بارگاہ کی زیارت کے آداب اس میں لکھے ہیں۔ واقعہ یہ ہے ایک قافلہ آتا ہے تمام علماء کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا تھا کہ ہم حج کے لیے گئے، حج بیت اللہ ہم نے ادا کر لیا، اور حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد جب ہم مدینہ طیبہ جا رہے تھے، مدینہ بہت ابھی دور تھا، ابھی مدینے کے مکانات نظر نہیں آئے تھے، ابھی مدینہ ہم سے کافی فاصلے پر تھا، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا انہوں نے اپنی سواریوں کو چھوڑ دیا، سواری سے نیچے اتر گئے، اپنی جوتیوں کو اتار لیا اور ننگے پیر دھیرے دھیرے خرامہ پیدل مدینہ جا رہے ہیں۔ کیا یہ عمل کرنا جائز ہے؟ سوال ہوتا ہے ان 500 علماء سے۔ حضرات محترم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل صحابہ نے کیا تھا، انہوں نے کہا جی جائز ہے۔ دلیل؟ علماء نے فرمایا دلیل نہیں، نبی کی بارگاہ کا اصول سنو، ہم اصول بتاتے ہیں، اس لیے اگر کسی کام کے لیے دلیل بتائی جائے گی، دلیل ایک کام کے لیے ہوگی، اگر دوسرا کوئی کام ہوگا پھر آپ دلیل مانگیں گے، ان کے لیے دوسری دلیل دینا پڑے گی، پھر کوئی نیا کام ہوگا آپ پھر دلیل مانگیں گے، ہم اس کے لیے پھر کوئی دلیل لائیں گے۔ ایسا نہیں کہا، لوگ اصول سن لو، مصطفیٰ کی بارگاہ